نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے امام نووی کی کتاب الاربعین النوویہ یعنی 40 حدیث کی حدیث نمبر 32 کی وضاحت کروں گی۔ حدیث نمبر 32 جو ہے الحدیث الثانی والثلاثون لا ضرر ولا ضرار۔ عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار۔ ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی کو بغیر ارادے کے نقصان دیا جائے اور نہ جان بوجھ کر نقصان پہنچایا جائے۔ لا ضرر ولا ضرار۔ اس حدیث کو عربی میں بھی سنیے۔ لا ضرر ولا ضرار۔ عن ابي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار۔ صرف دو لفظ ہیں یا تین کہہ لیجئے، لا تو 2 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے اور ضرر اور ضرار وہ بھی ایک ہی روٹ سے، اور اس میں معنی کا ایک خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم ان 2 لفظوں پر عمل کر لیں تو ہم بہت بڑی مشکلات سے بچ جائیں، لیکن عموماً جہالت انسانوں کو دنیا اور آخرت کی مشکلات میں مبتلا کرتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ڈیپتھ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھیں، سمجھیں، جانیں اور ان پر عمل کریں۔ آئیے اس کی وضاحت دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ اس حدیث کو ایک اور روایت سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی کو بغیر ارادے کے نقصان پہنچایا جائے اور نہ جان بوجھ کر نقصان دیا جائے۔ انسان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بھائی کی دیوار پر لکڑی گاڑ سکتا ہے، یعنی اگر 2 لوگوں کے گھر بالکل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اسے یعنی ہمسائے کو کسی وجہ سے دیوار پر کوئی لکڑی لگانے کی، کوئی کھونٹی گاڑنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو یہ اس کا حق ہے، اس سے روکنا نہیں چاہیے۔ اور وہ راستہ جس پر لوگ چلیں وہ 7 ہاتھ ہونا چاہیے۔ وہ راستہ جس پر لوگ چلیں یعنی بیچ میں جو پیسیجز ہیں، گزرگاہیں ہیں، وہ 7 ہاتھ۔ ہاتھ کا لفظ ہے یہاں سے لے کے بازو تک اوپر تک جاتا ہے، یعنی ایٹ لیسٹ اتنا ہو، یعنی کھلی سڑکیں بناؤ، کھلے راستے چھوڑو تاکہ لوگوں کو گزرنے میں تنگی نہ ہو، کیونکہ راستے کے قوانین کی اگر پابندی نہ کی جائے، سڑکیں تنگ بنائی جائیں تو اس سے بھی لوگوں کو بہت بڑی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بعض اوقات ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ اپنی اپائنٹمنٹ سے لیٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر بے شمار تکلیفیں ہیں جو لوگوں کو پہنچتی ہیں۔ تو انڈیویجول لیول پر یا اجتماعی سطح پر کہیں پر بھی کوئی بھی کام کرنا ہو تو صرف یہ نہ دیکھو کہ میرا فائدہ کہاں ہے، یہ بھی دیکھو کہ کہیں میرے فائدے میں دوسرے کا نقصان تو نہیں۔ تو ایسا کام نہ کرو کہ جس سے خود کو فائدہ ہو اور دوسرے کو نقصان، یا خود کو نقصان اور دوسرے کا فائدہ، یا دونوں کا نقصان نہیں۔ نہ نقصان دو اور نہ نقصان اٹھاؤ، یعنی دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنو، تکلیف کا باعث نہ بنو۔ اور یہ حدیث شریعت کے قاعدوں میں سے، اصولوں میں سے ایک بہت اہم اصول اور ایک بہت ہی خوبصورت پرنسپل ہے جس میں ہمارے دین کا، دنیا کا بہت بڑا فائدہ چھپا ہوا ہے۔ اب جہاں تک ضرر کا تعلق ہے، نقصان کا تعلق ہے، تو وہ انسان کے جسم کو بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسے کام نہ کرو کہ جس سے جسمانی نقصان ہو، مال میں بھی ہو سکتا ہے، اولاد میں بھی، جانوروں میں بھی، دوسری چیزوں میں، انوائرمنٹ میں، کہیں بھی، زمین پر یا سمندر میں، کہیں بھی، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے، لوگوں کو تکلیف پہنچے، کیونکہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مومن وہی ہوتا ہے جس سے دوسروں کو دکھ نہ پہنچے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ جذباتی تکلیف ہو، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو یا ذہنی اذیت ہو،
کسی بھی طرح دوسروں کو نقصان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا جتنے بھی لوگ یہاں رہتے ہیں، اور صرف انسان نہیں بلکہ جو جانور اور حیوان رہتے ہیں ان کے لیے بھی بنی ہے، ان کا بھی جینے کا حق ہے. تو انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے فائدے کے لیے جانوروں کو ابیوز کرے یا درختوں کو نقصان دے یا اور چیزوں کو، کہ جس سے صرف اس کا اپنا نہیں بلکہ اور لوگوں کا جینا دوبھر ہو جائے یا اور مخلوق کا جینا مشکل ہو جائے. اب بغیر ارادے کے نقصان اور ارادے کے ساتھ نقصان میں کیا فرق ہے؟ مثلا بغیر ارادے کے نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گارڈن میں اپنے پودوں کو پانی دے رہے ہیں اور اس کا سیپیج جو ہے وہ ہمسائے کی دیوار کو خراب کر رہا ہے، یا وہ اندر ہی اندر دوسرے کی زمین تک پہنچ کے اس کے گھر کی بنیادیں کھا رہا ہے، اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ نقصان ہو رہا ہے اس کو. تو جس وقت پتہ چلے اسی وقت اس سے باز آ جانا چاہیے اور دوسرے کا نقصان پورا کر دینا چاہیے. یعنی بعض اوقات آپ لا علمی میں، جہالت میں، ناسمجھی میں ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، اور جان بوجھ کر کیا کہ آپ کو اپنے پڑوسی سے کوئی شکایت ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کو مزہ چکھائیں، اور آپ اس کو مزہ کیسے چکھا رہے ہیں کہ ایسی جگہ پہ پانی ڈال رہے ہیں یا ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے اس کی بلڈنگ کو یا اس کے گھر کو یا اس کے باغ کو یا اس کے گارڈن کو یا اس کی کسی چیز کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس کو ابھی علم نہیں، یا یہ کہ علم ہو بھی تو یعنی اس کو پتا ہے لیکن یہ شخص ضدی ہے، ڈھیٹ ہے اور اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو انسان کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے انسانیت کو نقصان پہنچے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگ اپنے پانی کی موٹریں ایسی جگہ لگا دیتے ہیں کہ ہمسایوں کا بیڈ روم ساتھ ہوتا ہے اس کے، اور مکانوں کی پلاننگ ایسے نہیں کرتے کہ جس میں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کوئی ایسا اکوپمنٹ نہیں لگائیں کہ جس سے دوسروں تک آواز جائے یا دوسروں کو شور جائے یا دوسروں کو تکلیف پہنچے. اور بعض اوقات اب پلاننگ تو جو ہونی تھی ہو گئی، اس کا آلٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کی کیئر نہ کرنا. اور ٹھیک ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو آرام سے سوتے ہیں، دوسرا کوئی کسی بھی مشکل میں ہے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایک مسلمان بے حس نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں کہ صرف قانون اس کو پابند کرتا ہے، نہیں، اس کو اللہ کا خوف پابند کرتا ہے، اللہ کا تقوی اس کے دل کے اندر، اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح کانشیس ہو کے، چوکنا ہو کر سارے کام کرتا ہے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. اس میں بعض اوقات تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات عام روزمرہ زندگی میں جب لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں یا کسی پبلک پلیس پر ہوتے ہیں، تو اس میں اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ان کے عمل سے دوسروں کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے یا کیا نقصان پہنچ رہا ہے. اب مثلاً گھر میں اگر کوئی بچہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے یا کوئی بیمار ہے، یا گھر میں کوئی بزرگ ہے، بوڑھے لوگ ہیں، ان کے سونے جاگنے کے اوقات مختلف ہیں، تو بچوں کو اس قسم کی تربیت نہ دی جائے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، کہ بہن بھائی ایک دوسرے کا خیال رکھیں، یا پھر بچے بزرگوں کا خیال رکھیں، اور اس سے ان کی صحت پہ یا ان کی پڑھائی یا پھر ان کے آگے رزلٹ اور ان کی اگلی زندگی پہ اثر پڑے. تو یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. تو اگر یہ دو لفظ یاد رہ جائیں، لا ضرر ولا ضرار، نہ جان بوجھ کے نقصان اور نہ انجانے میں نقصان، کسی کو میں نے نقصان نہیں دینا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو بھی نقصان دینا اس پر ظلم کرنا ہے، اور جو شخص کسی پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اسے اس ظلم کا خمیازہ بھگتنا ہوگا اور اس کو کمپنسیٹ کرنا ہوگا. لیکن وہ کمپنسیشن کس سے ہوگی؟ اس کے اپنے عمل سے. پھر نیک عمل دینے پڑیں گے. تو تقوی جو ہے وہ انسان کو محتاط زندگی بسر کرنے کا سبق دیتا ہے. تقوی کی زندگی محتاط زندگی ہوتی، کانشیس والی زندگی ہوتی، خود غرضی کی زندگی نہیں ہوتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کے ہر چیز کا جائزہ لیں، مثلاً شادی شدہ زندگی، ازدواجی زندگی، اس میں بعض اوقات شوہر کی طرف سے، بعض اوقات بیوی کی طرف سے جان بوجھ کر ایسے کام ہوتے ہیں کہ دوسرا اذیت میں پڑے. وہ ایک دوسرے کو ٹارچر کر کے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے یا دل میں بغض رکھ کے پھر باقاعدہ ٹارچر کرنے پر تل جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کے آگے تھوڑی سی مزید وضاحت کروں گی کہ کس قسم کا نقصان دینا جو بظاہر نظر بھی نہ آئے. کچھ نقصان تو ایسے جو مثلا کوئی کسی کا اگر موبائل چرا لے تو اس نے اس کے مال میں نقصان پہنچایا، اور بعضوں کا صرف مال میں نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کسی کا سارا ڈیٹا اسی کے اندر ہو، کسی کے پورے کانٹیکٹ اور بہت سا ایسی مفید چیزیں کہ جو اس نے
زندگی بھر محنت کر کے اکٹھی کر کے اس میں ڈال کے رکھی ہوئی ہوں اور دوسرے کے لیے ان کی کوئی ویلیو نہ ہو. تو یہ نقصان بظاہر موبائل چوری ہونے کا تو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ کتنا بڑا دوسرے کو نقصان دے رہا ہے. اسی طرح بعض اوقات فزیکل چیزوں میں نقصان نظر آتا ہے، لیکن اس کے جو کسی کے دل پر اثرات پڑتے ہیں، یا اس کو جو اندر سے کسی کو ذہنی اذیت پہنچتی ہے، یا اس کے جذبات کو ہرٹ کیا جاتا ہے اور مسلسل کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ شخص بیمار پڑ جاتا ہے. آپ دیکھیں بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ سٹریس کی وجہ سے. آج کل یہ کتنا عام ہے، بے شمار تکلیفیں، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ ایستما جو ہے، یہ سورائسس جو ہے، یہ اور بی پی جو ہے، ان تمام کے پیچھے سٹریس. ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے، بس آپ کو سٹریس ہے. اچھا اب سوچے کوئی کہ سٹریس کس چیز کا ہے؟ اگر ہر شخص ایک معتاد زندگی بسر کر رہا ہے کہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینا، سوچ سمجھ کے معاملہ کرے، تو دوسرے کو سٹریس ہوگا ہی نہیں. سٹریس تو اسی سے ہوتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر آپے سے باہر ہو جانا، غصہ کرنا، دوسرے کی بےزتی کر دینا، دوسرے کو انسان نہ سمجھنا، دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا. تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اسی لیے صبر اور شکر دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اپنا کر انسان خود بھی سٹریس سے بچ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی بچا سکتا ہے. تو بہرحال ان دونوں چیزوں سے یعنی نقصان پہنچانے سے انسان کو روکا گیا ہے. اور بعض اوقات تو انسان اس طرح نقصان دیتا ہے کہ اس کو خود بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. دنیا میں بھی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا نقصان دنیا میں نظر نہیں آتا. ایک شخص مثلا اس کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، اور وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا. کچھ چیزیں تو کورٹ میں انسان لے جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کورٹ میں نہیں لے جائی جا سکتی. کچھ غم اور دکھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اظہار انسان اپنے بہن بھائیوں سے بھی نہیں کر سکتا، اپنے قریبی دوستوں اور رشتے داروں سے بھی نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں جب کسی کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے تو پہنچانے والا یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اختیار کل کا مالک ہوں. نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقتی طور پر نقصان نہیں دیتی اس کو، لیکن ان دا لانگ رن اس کو نقصان پہنچتا ہے، دنیا میں بھی پہنچتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا نقصان دنیا میں بھی انسان کو پہنچتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ظالم کی رسی دراز کر دیتا ہے، اس کو مہلت دے دیتا ہے، کر لو جو کرنا ہے، خوب مزے کر لو. تو خلاصہ یہ کہ نقصان کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک اس کو نقصان دینا جس نے ہمیں نقصان دیا ہو، اور ایک اس کو جس نے ہمیں کوئی نقصان نہ دیا ہو. ایک جان بوجھ کے اور ایک انجانے میں. اب وہ شخص جس نے ہمیں نقصان نہیں دیا اور ہم اس کو نقصان دے رہے ہیں تو یہ ظلم ہے، اور ایک وہ شخص جس نے ہمیں نقصان دیا اور ہم بدلہ لے رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے. اب اس کی مزید وضاحت آگے آپ دیکھیں گے. تو جائز طریقے پر اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، یا تو اس آدمی نے اللہ کی حدود کو پامال کیا ہو تو اس کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی جائے. مثلا اگر کسی نے قتل کیا ہے کسی کو تو جواباً کیا ہوگا؟ اس سے قصاص لیا جائے گا. اب اس کو بھی نقصان تو ہوگا، لیکن اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی کا دانت توڑ دیا تو اس کو بھی قصاص کا حق ہے. تو بدلے میں کسی کو تکلیف پہنچانا اس کی اجازت ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر انسان کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ وہ خود ہی ایک دوسرے سے معاملہ کرنے لگ جائے. چھوٹی موٹی چیزوں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا فیصلہ عدالت کرتی، اس سے ہمیں اس وقت سروکار نہیں کیونکہ ہمارے دائرے سے باہر ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جب انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے اور مظلوم مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے، تو اللہ نے اپنے بندوں کو کسی ایسے کام کا مکلف نہیں ٹھہرایا جو ان کو قطعی نقصان دے رہا ہو. تو ایسی صورت میں اس مظلوم کی بات کو سنا جائے گا اور اس کو اس کا حق دلوایا جائے گا. اگر دیکھا جائے تو اسلام کا معنی کیا ہے؟ پیس، سلامتی. اسلام کا لفظ سلامتی سے، یعنی ایسا دین ہے کہ جس میں داخل ہو کر اگر لوگ اس کی پابندی کریں تو خود بھی سلامت رہیں گے اور دوسرے بھی ان سے سلامت رہیں گے. دنیا میں بھی سلامت رہیں گے اور آخرت میں بھی سلامت رہیں گے. دنیا کا نقصان اور آخرت کا نقصان اسی صورت میں ہوتا ہے جب لوگ دین کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ کے بارے میں یا اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اسی نے تمہیں چنا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے کہ تم مسلم ہو۔ تو دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ بعض لوگ دین کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ دین میں آ کے ان کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی اور بڑی پابندیاں لگ جائیں گی۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو جو پابندی بھی دین لگاتا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مثلاً دین پابندی لگاتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، کسی کو نقصان نہیں دو۔ اب کوئی کہے نہیں میرا ہاتھ تو میرے قابو میں نہیں ہے، مجھے تو مزہ ہی نہیں آتا جب تک میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ لگا دوں۔ اب آپ کو اس کی اجازت نہیں، آپ پر یہ پابندی ہے کہ نہیں آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، آپ کے لیے پابندی ہے۔ لیکن اسلام صرف آپ کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہے نا۔ آپ کو اس دین میں مشکل نظر آ رہی ہے جو آپ کو دوسرے پہ ہاتھ اٹھانے سے روک رہا ہے، لیکن وہی دین دوسرے کے حقوق کا بھی خیال رکھ رہا ہے کہ آپ کا ہاتھ اٹھے گا، آپ کا اسلحہ اٹھے گا، آپ کا کوئی ایکشن ایسا ہوگا کہ وہ جو دوسرے کے اوپر جا کر نقصان کا باعث بنے گا۔ اسی طرح اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اپنی زبان کو روک کے رکھو اور زبان سے کسی کو اذیت نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں میرا تو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب تک میں کسی کی غیبت نہ کر لوں، پیٹ ہی نہیں بھرتا جب تک میں کسی کو برا بھلا نہ کہہ لوں۔ بھئی یہ بات نہیں ہے، آپ کو اپنے نفس پر، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہوگا، اپنی عادت کو تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ اس عادت میں آپ کو تو مزہ ہے، آپ کو تو بڑا سکون ہے، لیکن دوسرے کے لیے بڑی سخت تکلیف ہے۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو سب کی بھلائی کو مد نظر رکھتا ہے، سب کا فائدہ دیکھتا ہے، وہ صرف کسی ایک شخص کا نہیں، کسی ایک فریق کا نہیں، اس لیے اس نے پابندیاں لگائی ہیں۔ اب مثلاً حجاب کا حکم ہے، آپ کہ نہیں مجھے حجاب اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ خوبصورت بن کے باہر نکلوں بازار میں پھر۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کو تو اچھا لگتا ہے، لیکن جب آپ دوسروں کے لیے فتنے کا باعث بن رہے ہیں، جب دوسروں کا گھر اس سے خراب ہوتا ہے تو آپ انڈائریکٹلی ان کو ضرر پہنچا رہے ہیں نا، ان کو نقصان دے رہے ہیں۔ تو اسلام نے آپ پر جو یہ پابندی لگائی ہے کہ اپنی زینت کی حفاظت کرو، تو یہ دراصل آپ کے بھی فائدے میں ہے کہ واپس آپ کے اوپر کوئی تکلیف نہ ہو، آپ پر کوئی الزام نہ آئے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، پلس یہ کہ ان مردوں کو نقصان نہ پہنچے، ان کے ذہن منتشر نہ ہو جو آپ کے حسن کی وجہ سے فتنے میں پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی۔ تو اگر آپ غور و فکر فرمائیں تو ہر حکم کو جہاں بھی آپ کو لگے کہ میرے لیے بڑی مشکل بات ہے تو وہیں پر رک کے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشقت پہ نہیں ڈالا۔ اس دین میں کوئی بھی پابندی اس لیے نہیں کہ آپ کسی تکلیف میں پڑ جائیں۔ مثلاً آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں قانون کافی سخت ہیں اور آپ کو قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ مثلاً یہ کہ آپ نے اگر اپنے گھر کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے یا آپ نے کسی اور جگہ پر، تو آپ کو باقاعدہ اس کی اجازت لینی پڑے گی۔ ٹریفک کا ایک قانون ہے، اسی طرح دیگر قوانین بنائے گئے ہیں۔ اب یہ کس کے لیے بنائے گئے، کیوں بنائے گئے؟ مطلب ٹریفک کا قانون کس لیے بنایا گیا؟ بندوں کی مصلحت کے لیے بنایا گیا نا۔ اگر کوئی قانون نہ اور سب سے کہیں کہ بھائی جس کا جیسے دل چاہے گاڑی چلائے، جتنی چاہے سپیڈ رکھے، جہاں چاہے روکے، جہاں چاہے چل پڑے، راستے میں روک کے اگر اس کا دل چاہ رہا ہے کہ اتر کے تھوڑا سا ریسٹ کر لے اور عین سڑک کے بیچ میں روک لے، تو کیا ہوا؟ آزادی کی بات ہے نا، جیسے جس کا جی چاہے کرے۔ لیکن اس آزادی میں کیا ہے؟ باقی سب کا نقصان ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر سپیڈنگ کے اوپر پابندی نہ ہو تو پھر حالات کیا ہوں، اگر ٹریفک لائٹس نہ ہو تو پھر حالات کیا، سارے گاڑیاں لے کے آگے جا کے ایک جگہ اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ سو تو ہمارے دین میں جو پابندیاں ہیں، سمجھنے کی بات یہ کہ جو پابندیاں ہیں، جو ریسٹرکشنز ہیں، اگر کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، کچھ چیزوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ آپ کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اور خود آپ کو بھی نہ پہنچے۔ کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں نا تو آپ اس کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں
کہ پھر وہ واپس آپ کے اوپر اٹیک کرے. جب کوئی شخص طاقتور ہوتا ہے وہ تو اسی وقت گلے پڑ جاتا ہے، لیکن جب کوئی شخص کمزور ہوتا ہے تو وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتا، وہ دل میں کڑتا رہتا ہے اور بعض اوقات بد دعائیں دینے لگتا ہے. تو اب جو ظالم ہے وہ بچ کے کہاں جا سکتا ہے؟ مظلوم کی بد دعا تو ساتویں آسمان تک پہنچتی، اس میں اور عرش میں کوئی فاصلہ ہی نہیں، 1 سیکنڈ میں پہنچتی ہے اوپر. حالانکہ ہمارے اور وہاں عرش تک کتنے آسمان اور کیا کچھ حال ہے بیچ میں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بد دعا کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ فوراً پہنچے، فوراً سنی جاتی ہے، کیونکہ اس پہ ظلم ہوا ہے. تو آپ بظاہر تو دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں لیکن خود تکلیف اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے ایک قاعدہ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان دین کو مشکل نہ سمجھے. ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے، دیندار بننے سے تو پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے گی اور پتہ نہیں کتنی پابندیاں لگ جائیں گی. اسی وجہ سے لوگ دین سیکھتے بھی نہیں ہیں، قرآن و حدیث کی مجلسوں میں نہیں جاتے کہ پھر کچھ سیکھ لیا تو پھر تو پابندی ہوگی، تو پھر وہ ہم کر نہیں سکیں گے تو اور مشکل ہوگی. تو کیا خیال ہے اگر نہیں سیکھیں گے تو مشکل نہیں ہوگی؟ وہ تو اپنی مشکل آخرت کے لیے جمع کرتے چلے جا رہے ہیں. تو عقل مند وہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو الرحمن اور الرحیم سمجھے اور جو کچھ اس نے دیا ہے اسے خوشی سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے. ایک اور آیت میں ہے سورۃ النحل 118 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے وہ چیزیں حرام کی جو ہم نے آپ پر اس سے پہلے بیان کی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کرتے تھے. تو بسا اوقات ایسا بھی ہوا پچھلی شریعتوں میں کہ جب لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کچھ انعامات چھین لیے، ان پر کچھ ایسی پابندیاں عائد کر دی جو انیشلی ان پر نہیں تھی، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو اپنی اصل سہولت والی شکل میں مکمل کر کے دے دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اگر ہم دیکھیں تو یقین مانے اتنا پیار آتا ہے اور اتنی آسانیاں نظر آتی ہیں کہ دین واقعی عمل کرنے میں مشکل نظر نہیں آتا. اس کی ایک مثال حج کا موقع ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں منا میں ٹھہرے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھ سکیں، کیونکہ وہ آخری موقع تھا کہ لوگ حج کے طریقے جان سکیں. ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر مڈا لیے، یعنی بال اتروا لیے. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب ذبح کر لو. دوسرا آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی. آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں، اب کر لو، اب رمی کر لو، اب کنکریاں مار لو. راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا سوال ہوا جس میں کسی نے آگے کا کام پیچھے، پیچھے کا کام آگے کر لیا تھا، تو آپ نے سب سے یہی فرمایا کوئی حرج نہیں، اب کر لو. چھوٹ گیا، رہ گیا ہے، ترتیب بدل گئی ہے، رش تھا، مشکل تھی، اصل مقصد ہے کام پورا کرنا، اب کر لو. تو ہمیں ٹارگٹس دے دیے گئے، یہ کام کرنا ہے، یہ تمہارے پاس لمٹ ہے، اتنے دنوں میں کرنا ہے، آگے کرو پیچھے کرو کوئی بات نہیں ہے، کر لو. یہ دین کی سہولت ہے، آسانی ہے، کیونکہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندوں سے مشقت کو دور کیا جائے. دین اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کو مشقت میں ڈالا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی حکم دیتے ہیں وہ دراصل بندوں کے فائدے کا ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ بیمار کے لیے کتنی سہولتیں، وہ اگر پانی سے وضو نہیں کر سکتا تو کیا حکم ہے؟ تیمم کر لو، ٹھیک ہے. اگر تیمم بھی نہیں کر سکتا خود تو دوسرے اس کا ہاتھ اٹھا کے مٹی پہ رکھ کے یا اپنے ہاتھوں سے اس کے اعضاء پہ پھیر کے اس کا تیمم کرا دیں. ایک شخص کھڑا نہیں ہو سکتا نماز میں، بیٹھ کے پڑھ لو. سجدہ زمین پہ نہیں دے سکتے، کرسی پہ دے دو. رکوع میں پوری کمر نہیں جھکا سکتا جتنی جھکانی چاہیے، کتنی جھکانی، جیسے یہ قیام ہے نا تو اتنا پورا اسٹریٹ کمر جھکنی چاہیے، سر سمیت ایک لیول پہ آنا چاہیے. تو نہیں کر سکتا، کمر میں کوئی تکلیف ہے، تھوڑا کر لو، اشارے سے کر لو. اگر کچھ بھی کمر نہیں ہلا سکتا، کئی دفعہ لوگوں کے بیک کے آپریشنز ہوتے ہیں، وہ کیا کریں؟ گردن سے ہلا لیں، گردن سے کر لیں. رکوع کے لیے کم گردن نیچے کریں اور سجدے کے لیے زیادہ کر لیں، بس نماز ہو جائے گی. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر
ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. اور جہاں تنگی ہوتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست تسلی دی ہے کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ اگر کوئی چیز تمہیں تنگ لگ بھی رہی ہے نا، مشکل ہے میرے لیے، تو اس کے ساتھ بھی آسانی. مثلا روزے آ رہے ہیں، مریض کے لیے تو معاف ہے، لیکن صحت مند انسانوں کے لیے بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتے ہیں، خصوصاً یہاں جو بہت لمبے لمبے روزے ہوں گے، تو اس میں انسان سمجھتا ہے کہ کیا ہوگا، بڑی مشکل ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کتنا ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں. جسم کے اندر کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نظام ہے یا ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کے شٹ ڈاؤن کرنے سے وہ ساری کلینزنگ ہوتی. اور رمضان کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو بہت بیماریوں سے جیسے نجات یافتہ پاتے ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ کریں، سجدہ کریں، اتنی رکعتیں پڑھیں، رمضان میں اتنا قیام کرنا ہوگا، مشقت نظر آتی ہے، لیکن اس میں بھی آسانی ہے، کیونکہ جتنی زیادہ آپ اپنے جسم کو حرکت دیتے ہیں، جتنا زیادہ آپ اپنے مسلز کو موومنٹ میں لاتے ہیں، اتنی ہی آپ کے جسم میں فلیکسیبلٹی بڑھ جاتی ہے. اور اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو وہ اپنے آپ اسٹف ہو جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں. تو ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی. مثلا آپ باہر نکلتے ہیں، گرمی ہے، پسینہ ہے، لیکن کیا ہے اس کے ساتھ جسم سے یعنی ڈی ٹاکس بھی ہو رہا ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے بدن کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور ویسے وہ نہیں نکلتی، اسکن کے ذریعے ان کو نکلنا ہے، اور اسکن کے ذریعے تو پسینے کے ساتھ ہی نکلیں گے، پسینہ آتا نہیں تو کہاں نکلیں گے. تو کسی بھی چیز میں جو بظاہر تنگی ہو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں رکھی کہ وہ تنگی میں ڈالے اور اس کو نعوذ باللہ خوشی ہوتی ہے کہ بندے اس کے تنگ ہو. نہیں، ہرگز نہیں. وہ تو اس لیے ہے تاکہ بندوں کے لیے دوسری طرف سے آسانی پیدا کر دی جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں احرام کی حالت میں سر منڈانا منع ہے. جب آپ احرام کھولیں گے تو پھر اس کے ساتھ ہی آپ کٹنگ کرتے ہیں، یعنی کہ احرام کی حالت میں بال توڑنا اور کاٹنا منع ہے. لیکن مریض جو ہے اس کو رخصت دی گئی، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو وہ سر منڈوا لے اور فدیہ دے دے، دم دے دے جس کو آپ کہتے ہیں. اسی طرح حضرت انس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، 2 بیٹوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے لڑک کے جا رہا ہے اور وہ ان کے سہارے سے طواف کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ ان کا کیا معاملہ ہے، یہ کیوں اتنی مشقت میں ڈالے ہوئے اپنے آپ کو؟ تو کسی نے بتایا کہ انہوں نے پیدل چل کے طواف کرنے کی نظر مانی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے، انہیں کہے سوار ہو جائیں، یعنی اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالے. اللہ نہیں چاہتا ہم مشقت میں پڑے. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیزیں حرام کی ہیں، منع کی ہیں، روکی ہیں، تو وہ اس لیے کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. مثلاً کیا کیا حرام کیا؟ مردار. تو اگر آپ غور و فکر کریں تو مردار کھانے میں بہت سے نقصان ہیں، کیونکہ جب ایک جانور مر جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے جسم میں کیا شروع ہو جاتا ہے؟ آپ اسے بتائے گا کوئی؟ خون اندر جم جاتا ہے، اس میں کیا پیدا ہونے لگتا ہے؟ بیکٹیریا پیدا ہونے لگتا ہے، ڈیٹیریشن شروع ہو جاتی ہے، سڑان شروع ہو جاتی ہے، پوائزنس ہو جاتا ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ نہیں روکتے تو لوگ کھا لیتے اور بیمار پڑتے. خنزیر سے کیوں منع کیا گیا؟ اس میں بھی کئی نقصان ہے. خون کے استعمال سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ سب سے زبردست بیکٹیریا کنٹینر ہے وہ. پھر اسی طرح شراب کو کیوں حرام کیا گیا، کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ اس میں سے عقل کا نقصان ہے. شراب پینے کے بعد انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے اور وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے جس سے دوسرے شخص کو وحشت آتی ہے. ٹھیک ہے نا، انسان کو انسان کے ساتھ انس ہوتا ہے نا. اور آپ سب سے زیادہ کس سے بات کر کے انجوائے کرتے ہیں؟ کہ جو آپ کی بات سمجھے، ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں وہ سمجھتا ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کتنی ذہنی اذیت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا ٹارچر ہوتا ہے. تو جس سے اس کا دماغ ہی چلا ہوا ہے شراب پی کے، وہ آپ کی بات ہی نہیں سمجھ رہا، آپ کچھ کہہ رہے ہو کچھ اور کہہ رہا ہے، کس قدر ذہنی اذیت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں مال کا نقصان ہے. سب سے مہنگے ڈرنکس کون سے؟ سب کو پتا ہے. پینے کی جتنی بھی چیزیں ان میں سب سے مہنگی شراب ہے. تو جیب کا نقصان، عقل کا نقصان، پھر عزت کا نقصان. کیونکہ جب انسان فضول باتیں کرتا ہے، شراب پی کے یاوہ گوئی کرتا ہے، تو اس بندے کی عزت ماری جاتی ہے کہ یہ کتنا بے وقوف انسان ہے، کیا بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. پھر اس کی ذات سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. جیسے حضرت علی کی اونٹنیاں تھیں جن کو بیچ کے انہوں نے اپنی شادی کا انتظام کرنا تھا، تو وہ حضرت حمزہ نے، اس وقت ابھی شراب حرام نہیں ہوتی تھی، حضرت حمزہ نے شراب کی حالت میں جب ان کو نشہ چڑھا، انہوں نے ان کی کلیجیاں نکال دی، ان کو ذبح کر دیا ایک طرح سے.
اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ حضرت علی کے ساتھ پوچھنے کے لیے گئے. آپ ذرا ناراض تھے کہ یہ کیا ہوا. جب گئے اندر گئے تو وہ شراب پی رہے تھے اور شراب کی جو اثر تھا وہ ان کے اوپر تھا. تو کہنے لگے تم سب کیا کرنے آئے ہو, تم سب میرے باپ کے غلام ہو. اب وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی محبوب ترین ہستی کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشے کی حالت میں کہہ رہے ہیں تم سب میرے باپ کے غلام ہو. ایک حدیث کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس لیے کوٹ کر رہی ہوں, لیکن الحمدللہ جب انہوں نے شراب چھوڑی اور اللہ کے راستے میں اپنی جان دی تو سید الشہداء قرار پائے. تو اسلام نے آ کے ان چیزوں کو اسی وجہ سے حرام قرار دیا. اسی طرح سگریٹ آپ دیکھیں, سگریٹ پینے سے کون سی طاقت آتی ہے انسان میں اور کون سی صحت اس کو ملتی ہے اور کون سی نعمت ملتی ہے. اکثر لنگ کینسر جو ہیں وہ سگریٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور ثابت شدہ بات ہے کہ سگریٹ نقصان ہی دیتی ہے, اسے کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وقتی طور پر آپ اچھا فیل کریں. اس کو عادت ہو جاتی ہے نا, تو عادت کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اس سے آپ دیکھیں کہ بال بچوں کا حق مارتے ہیں نا. ایک ایوریج درجے کا انسان جو اپنے گھر والوں کے لیے کمائی کرتا ہے, جس سے بمشکل گھر والوں کی ضروریات پوری ہوتی ہے, جب اس کا وہ ایک بڑا حصہ آگ میں جلا دیتا ہے, یعنی سگریٹ میں جلا دیتا ہے, تو وہ ان سب کا حق مار رہا ہے نا. ان کی تعلیم, ان کی صحت, ان کے خوراک, ان کے آسانیاں, ان کی سہولتیں پیدا کرنے کی بجائے وہ سارا کچھ صرف دھوئے میں اڑا کے ختم کر رہا ہے. تو ان سب چیزوں کو جو منع کیا گیا تو وہ اسی وجہ سے کیا گیا کہ انسانوں کو نقصان سے بچایا جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص پیچھے سے آیا, وہی کھڑا ہو گیا دھوپ میں, اور دھوپ میں کھڑا ہو کے سننے لگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے, یہ کیوں کھڑے ہیں دھوپ میں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ابو اسرائیل ہے, اس نے نظر مانی ہے کہ کھڑا ہی رہے گا, بیٹھے گا نہیں. یعنی اپنے آپ کو ٹارچر دے رہا ہے کہ بیٹھنا نہیں اس نے. بعض اوقات انسان کہتا ہے نا کہ اچھا میرا یہ کام ہو جائے تو جب تک نہیں ہوتا میں کھڑا ہی رہوں گا, شاید میرا یہ کھڑا ہونا, تھکنا, تکلیف اٹھانا اللہ کو پسند آ جائے. تو تکلیف اٹھانے کی بات نہیں ہے یہاں, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. اور اس نے نظر مانی ہے کہ یہ دھوپ میں ہی کھڑا رہے گا, سائے میں نہیں بیٹھے گا, سایہ نہیں استعمال کرے گا. یعنی اللہ کی حلال جائز نعمتوں کو اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کہو کہ بات چیت کرے, سائے میں بیٹھے, اپنا روزہ پورا کرے, لیکن یہ دھوپ میں کھڑے ہو کے کچھ نہ کھانا پینا اور اپنے آپ کو تکلیف دینا یہ کوئی دین نہیں ہے. پھر اسی طرح انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عبداللہ بن عمرو بن العاص سے پوچھا, ایک بار میں نے سنا کہ تم ساری رات جاگتے ہو اور سوتے نہیں ہو, اور میں نے سنا تم روز روزہ رکھتے ہو. تو ان کا ہاں میں ایسے ہی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تم ایسے کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیٹھ جائیں گی اور تمہاری جان کمزور ہو جائے گی, تم زیادہ عرصے تک یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکو گی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی عبادت جو جسم کو نقصان دے, ایسا عمل جو انسان کی صحت کا دشمن ہو, جو اس کو ضرر دے رہا ہو, نقصان دے رہا ہو, تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. خودکشی کو کیوں حرام قرار دیا گیا؟ کہ انسان بعض اوقات غصے میں ہوتا ہے, اپنے آپ کو ہی نقصان دے جاتا ہے. اس ضرر کی بھی اجازت نہیں ہے, اس کو بھی حرام قرار دیا گیا, اور اس پر سخت سزا بتائی گئی ہے اس لیے تاکہ لوگ اس سے باز آ جائیں. تو یہ تو کچھ قسمت ہی اپنے آپ کو تکلیف دینے کی, اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی. اب کچھ چیزیں ہیں دوسروں کو نقصان دینے کی, اس کی بھی حرمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے, اس کا خون, اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. 3 چیزیں دوسرے کے لیے حرام ہیں, ان کو نقصان نہیں دے سکتا. اب آپ دیکھیے کہ جان کو نقصان کہاں سے ہوتا ہے, کہ کسی کو قتل کرے, مال کو کوئی چوری کرے, اور عزت کو جب کوئی کسی پہ الزام تراشی کرے یا اس کی غیبت کرے یا اس کو بلا وجہ برا بلا کہہ رہا ہو, اس کی پیٹھ پیچھے خاص طور پہ, چاہے جائز ہی ہو پھر بھی منع ہے. اب جب کسی کو کوئی نقصان دیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کا نقصان کرے گا, جو کسی کو نقصان پہنچائے گا, اللہ اس کا نقصان کر دے گا, اور جو کسی کو مشکل میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس پر سختی کرے گا. لیکن بعض اوقات ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ تو مسلسل دوسروں کو مشقت میں ڈالے رکھتے ہیں, لیکن ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ تو بڑے مزے سے دنیا میں عیش و عشرت کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے, ہوتا ہے, وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا یا وہ آپ کو نہیں پتا ہوتا. دوسرے یہ ہے کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت بھی دیتا ہے, تو وقتی طور پر نہیں ہوتا لیکن لیٹر آن ہوتا ہے. کانٹے بونے والا کبھی بھی ان کے زخم کھائے بغیر کہیں بھاگ نہیں سکتا. کسی کے لیے جو گڑھا کھودے گا اس میں گر کے رہے گا خود.
کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ کوئی غلط کر رہا تو میں بھی کر لوں، کیونکہ اس کو کچھ نہیں ہو تو مجھے کیا ہوگا. نہیں، یہ شیطان کا دھوکا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ عام زندگی میں تو نقصان ہے ہی، اگر عبادات کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو اس سے بھی روکا گیا. مثلا حضرت معاذ بن جبل جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد اپنی قوم میں آتے انہیں نماز پڑھاتے. تو ان کی قوم کے لوگ جو تھے وہ اونٹوں کو دن بھر پانی پلاتے اور مشقت کا کام کرتے، زمینوں پہ کام کرتے تھے تو بہت تھک جایا کرتے تھے. حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے جب اپنی قوم میں جاتے تو وہ کافی لیٹ ہو چکا ہوتا، پھر وہ ان کو سورۃ البقرہ پڑھانے شروع کر دیتے، لمبی ہی نماز. تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے نماز پڑھائی، سورۃ بقرہ شروع کر دی. تو ایک شخص جو تھے انہوں نے نماز توڑی اور الگ جا کے اپنی نماز پڑھی اور چلے گئے. اور اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محنت کا کام کرتے ہیں، اونٹوں کو پانی پلاتے ہیں، اور کل رات معاذ بن جبل نے ہمیں ایسی نماز پڑھائی ہے تو میں نے تو نماز توڑ دی اور الگ پڑھی، اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ تم منافق ہو گئے، کہ تم جماعت سے ہٹ گئے. تو آپ نے فرمایا اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہو، افتان انت یا معاذ. اور 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا کہ جب تم امامت کراؤ تو والشمس وضحاها اور سبح اسم ربک الاعلی جیسی صورتیں پڑھا کرو. بس یعنی لوگوں کو دین سے بھگاؤ مت، تو لوگوں کو تکلیف مت دو. اب تو بہت ساری چوائسیز ہیں نا، اگر ایک مسجد میں لمبی نماز ہے تو دوسری میں چھوٹی بھی ہوتی ہے، کوئی قریب ہے آپ کے، کوئی دور ہے، تو بہت سے آپشنز ہیں. اس زمانے میں اتنے آپشنز نہیں تھے. پھر اسی طرح معاشرتی زندگی میں جیسے راستے میں کھڑے ہونا، راستے روک کر دوسروں کا نقصان کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو راستے میں بیٹھنے سے منع کیا. لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اور کوئی بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، وہاں بیٹھ کر ہم بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، یعنی ہمارے سوشلائزنگ کے پوائنٹس ہیں، وہ سوشلائزنگ کی جگہ ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تو راستے کو اس کا حق دو، جو گزرے اس کو سلام کرو، اور لوگوں کی طرف نگاہیں مت اٹھاؤ، نگاہیں نیچی کرو، اور اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو، کسی کو اذیت نہ دو. تو یہ پھر راستے کا حق ہے، یعنی کسی کو کسی بھی طرح نقصان نہ دو. تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بس مسجد جاتے ہیں نا، اچانک کوئی ملنے والا نظر آ گیا، وہ راستے میں کھڑے ہو گلے ملنا شروع ہو جاتے. اور باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے، لوگ وہاں بارش میں کھڑے ہیں، اور آگے لوگ جو ہیں وہ وہی پری حال چال اور لمبی چوڑی باتیں شروع ہو کے، اور یا پھر وہ سوچنے میں لگ جاتے ہیں اچھا جوتا یہاں رکھیں کہ یہاں رکھیں، اور پھر رکھ کے بھول جاتے ہیں، اور پھر واپس آ کے وہ سب جگہوں پر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر وہ ایک ڈھیر بنا دیتے ہیں. اس سے اندر والوں کو باہر والوں کو کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی دوسروں کو نقصان دینا ہے. کسی نے اپنے جاب پہ پہنچنا ہے، کسی اور اپائنٹمنٹ پہ پہنچنا ہے، کوئی بزرگ ہے، بوڑھا ہے، وہ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی کو کوئی مشکل ہے، تو کبھی بھی یعنی جو عقل مند انسان ہے ہر وہ اس کام سے بچتا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. کبھی ایسی جگہ پر نہ کھڑے ہوں کہ جو لوگوں کی گزرگاہ ہو. کبھی ایسی جگہ پارکنگ نہ کریں کہ جس سے دوسروں کی گاڑیاں بلاک ہو جائیں. بہت سے لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں 2 منٹ میں نماز پڑھ کے آئے، بس ادھر ہی ابھی کھڑے ہم پہلے آ جائیں گے. اور اندر گئے تو بھول گئے کہ کہاں پارکنگ کر کے آئے تھے، اور کتنے لوگوں کا راستہ بند کر دیا ہم نے. اور اس کی وجہ سے جو لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بعض لوگ حماقت کی وجہ سے ہی کرتے ہیں، ناسمجھی کی وجہ سے یا بے دھیانی کی وجہ سے. لیکن ایسے معاملوں میں اب تو سمجھ آ جانی چاہیے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جب ہم باہر کہیں ہوتے ہیں، یعنی کسی بینک وغیرہ میں، ایئرپورٹ وغیرہ پر، وہاں تو پھر بھی لائن بنا لیں گے. مسجد میں کوئی لائن نہیں بنائیں گے، اپنی باری کا کوئی انتظار نہیں کریں گے. اب کیا ہوتا ہے، آپ باری کاٹ کے جب دوسرے کی آ رہے ہیں تو آپ دوسرے کو نقصان دے رہے ہیں نا، وہ آپ سے پہلے کا وہاں کھڑا ہے. کچھ لوگ اس کو ہوشیاری سمجھتے ہیں، وہ ادھر سے کاٹتے ہیں ادھر سے کاٹتے ہیں، اور دوسروں کو پیچھے چھوڑ کے پچھاڑ کے خود آگے ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دوسروں کو نقصان دینے میں ہیں. پھر اسی طرح اگر مل کے کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں دوسروں کا احساس نہ کیا جائے، کہ چھوٹتے ہی پہلے اپنی پلیٹ بھر لی جائے، یا خود کھا کے وہیں رکھ دیا جائے اور آگے کسی کو آفر نہ کیا جائے، تو یہ بھی کتنی تکلیف کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ مل کر کھاتے وقت 2 کھجوروں کو اکٹھے کھانے سے منع کیا. یعنی ایک پلیٹ ہے جس میں سب کھائیں گے، اور آپ کو پتا ہے کہ سب پہ پوری نہیں آنی، یا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا دل 2 کھانے کو کرے تو کسی اور کا بھی کر رہا ہوں، تو آپ کیا کریں، ایک وقت میں ایک ہی اٹھائیں، 2 نہیں اٹھائیں. بہت دفعہ انگنت دفعہ شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہو کہ جس میں لوگ کھانے کے لیے اکٹھے ہوں اور وہ پلیٹوں میں بچا کے نہ اٹھ جائیں. ایکسٹرا ڈال لیں گے،
کھانے کا بھی نقصان، کھلانے والے کا بھی نقصان، مال کا بھی، وقت کا بھی، کتنا کچھ اس میں آتا ہے. اور جو دوسرے جن کو ضرورت تھی ان کے لیے وہ چیز بچی نہیں. تو یہ انسان کی عقل مندی یا بے وقوفی کی ایک علامت ہے. عقل مند کون ہے کہ جو ڈالتے وقت اتنا ڈالے گا کہ دوسرے پہلے کھا لے، اگر بچ گئے تو میں دوبارہ لے لوں گا. پھر اسی طرح بعض اوقات اتنی چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ ایک پوری نہیں لے سکتے، اس کو آدھا لینا ہوگا آپ کو. تو یہ نہیں کہ اگر ٹرے آپ کی طرف پہلے آ گئی تو آپ پوری پوری اٹھا لیں اور اس بات سے آنکھیں اور کان بند کر لیں کہ دوسروں کو کچھ ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا. بعض اوقات کوئی ایک آفر کرتا ہے چیز جس میں سے ایک ہی لینی ہوتی ہے، ایک کچھ لوگ مٹھی بھر کے اٹھا لیں، کچھ لوگ مٹھی بھر کے اٹھا کے خود بھی کھائیں گے اور پھر اپنے بیگ میں بھی ڈال لیں گے اور دوسروں کی پرواہ نہیں کریں گے. تو یہ ساری چیزیں دوسروں کو نقصان دینے والی ہیں، دوسروں کا حق مارنے والی ہیں. اسی طرح اگر کسی نے آپ کو مہمان بلایا اور آپ اپنے ساتھ 10 اور لوگ لے جاتے ہیں بغیر اجازت، تو یہ بھی دوسرے کو تکلیف دینے والی بات ہے، نقصان دینے والی بات ہے. ابو مسعود سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک صحابی جنہیں ابو شعیب کہا جاتا تھا، ان کا ایک غلام قصائی تھا. ابو شعیب نے اس سے کہا میرے لیے 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 4 دیگر ساتھیوں کو لے کے آؤں گا اور دعوت پہ بلاؤں گا. کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، آپ کو کھانا کھلانا چاہیے. تو انہوں نے گھر میں کہا کہ کھانا بنا لو، میں لے کے آ رہا ہوں. تو انہوں نے آپ کو بلایا. اب وہ 5 لوگ لے کے جا رہے تھے، ایک آدمی نے دیکھا یہ 5 کہیں جا رہے ہیں، وہ بھی ساتھ چل پڑے. جب وہاں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب خانہ سے گھر والے سے فرمایا کہ یہ آدمی بھی ہمارے ساتھ آ گیا. ویسے تو مربت میں ہی ہوتا ہے نا، انسان کسی کو نہ نہیں کر سکتا کہ تم نہیں آؤ، وہ شوق میں چل پڑتا ہے. لیکن آپ نے اخلاقاً پوچھا کیا اجازت ہے کہ یہ یہاں کھا سکتا ہے، بیٹھ سکتے، کیونکہ اس کو انویٹیشن نہیں تھا، یہ ان انوائٹڈ ہے. تو گھر والے نے کہا کہ بالکل اجازت ہے، ضرور بیٹھ جائے. اور اس سے آپ نے ایک مثال قائم کر دی. تو بعض لوگ تو اس طرح کر کے تو دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، یا اس لیے بھی بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ دوسرے کی کھانا ختم ہو، کم ہو، اس کی بے عزتی ہو. بعض ناسمجھ لوگ اس قسم کے طریقوں سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. بعض اوقات صرف ہسبینڈ وائف کو انوائٹ کیا جاتا ہے، وہ 5 بچے لے کے ساتھ چل پڑتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کو وہاں پلیٹیں رکھنے، انہوں نے رکھی پلیٹیں 4، اب بندے ہو گئے 9. تو اب وہ دوبارہ وہ وہاں سے پلیٹس لائیں گے، وہ رکھیں گے، دیں گے، چمچ لائیں گے، جگہ بنائیں گے، کرسیاں لگائیں گے، کتنی مشقت بڑھ جائے گی. تو ہم کہتے لو اتنا تھوڑا دل ہے تمہارا، کیا فرق پڑتا ہے، ایک آدمیوں کا کھانا 2 کو پورا ہو جاتا ہے، ہم ہی تم پہ بھاری، ہمارا تو اس گھر پہ حق ہے، ہم تو جو چاہیں کریں. نہیں، یہ اخلاق کے بھی منافی، دین کے منافی. پھر اسی طرح میزبان کے لیے باعث زحمت بن جانا. شقیق کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک دوست سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. انہوں نے روٹی اور کوئی نمکین چیز پیش کی کھانے کے لیے اور کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو میں تمہاری خاطر کچھ تکلف کرتا. میرے دوست نے کہا اگر نمکین چیز میں پہاڑی پودینہ ڈال دیا ہوتا تو بہت اچھا تھا، یعنی اس میں تم مزید کچھ ایڈ کر دیتے، چٹنی بنا لیتے ساتھ. تو انہوں نے کیا کیا، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس ایک لوٹے جیسا کوئی برتن تھا، وہ لے گئے باہر سبزی فروش کے پاس، اس کے پاس لوٹا گروی رکھا اور وہاں سے پودینہ لائے اور لا کر پیش کیا اپنے مہمان کو. یعنی مہمان کو اس کی مرضی اور خواہش کے مطابق کھانا لا کے دیا. جب وہ کھانا کھا چکے تو کہنے لگے اللہ کی تعریف جس نے ہمیں اس رزق پر قناعت کی توفیق بخشی. سلمان کہتے ہیں اگر تم نے اپنے رزق پر قناعت کی ہوتی تو میرا برتن سبزی فروش کے پاس گروی میں نہ پڑا ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ کئی جگہوں پر لوگ واقعی قرضہ اٹھا کے مہمانداریاں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ناک رکھنی ہوتی ہے. بعض اوقات کوئی کسی کے گھر مہمان جاتا ہے تو ٹک ہی جاتا ہے اور دوسرے کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے. تو کسی کی اجازت اور اس کی مرضی اور اس کی خوشی کے بغیر اس کے لیے باعث اذیت نہیں بننا چاہیے. اسی طرح مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، یعنی کچھ تو مہمانی سے متعلق ہے نا، جہاں کھانا ہوتا ہے. اب کئی جگہ پر کھانا نہیں ہوتا، جیسے آپ مسجد میں آئے تو اب یہاں پر آپ آئے ہیں اور کچھ لوگ صبح سے پہلے سے آئے، آگے آ کے بیٹھے، کچھ لوگ آخر میں آئے اور وہ گردن کلام کے آگے آ جائیں اور دوسروں کے بیچ میں گھس کے بیٹھ جائیں، دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے. تو یہ چیز بھی تکلیف کا باعث ہوتی ہے. عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعے کے دن ایک شخص گردنیں پھلانگتا ہوا آگے آیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور پیچھے سے وہ سب کو پھلانگ کے آگے آ کے بیٹھا. ہاں اگر سائڈ سے کوئی راستہ ہے اور بیٹھنے کی جگہ ہے تو کوئی حرج نہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس فقد آزیتا، بیٹھ جاؤ، تم نے اذیت دی ہے. ایک اور موقع پر آپ خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص دیر سے آیا اور اسی طرح اس نے مجلس ڈسٹرب کر دی. آپ نے فرمایا آنیتا و آذیتا، تم دیر سے آئے ہو اور آ کے اذیت پہنچائی ہے. کیونکہ مجلس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. اب مثلا ایک شخص بتا رہا ہے اور کچھ سن رہے ہیں، اب ایک شخص جو پوری توجہ کے ساتھ سن رہا ہے اور پیچھے سے وہ اس کا کندھا پکڑ کے کہتا ہے ہٹو ہٹو میں ذرا یہاں سے گزر جاؤں، تو وہ تو بھول جائے گا کیا سن رہا ہے، اور پھر وہ جس پوزیشن پہ بیٹھا ہے اس کو وہ چینج کرنی پڑے گی. بعض لوگ تو اوپر ہی گر پڑتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ اگر پہلے آئے ہیں تو وہ صحیح نہیں بیٹھتے، پیچھے جگہ تنگ ہو جاتی ہیں، آگے کھلی پڑی ہوتی ہیں، جیسے حرم میں ہوتا ہے. لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں جلدی جانا ہے تو ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، وہ پچھلی لائن میں بیٹھ جاتے ہیں، آنے والے ان سے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں یا ان کے آس پاس. اب آگے بہت کھلی جگہ پڑی ہے لیکن لوگوں نے دیکھا شاید آگے جگہ بھری بھی، وہ وہیں ایک کے اوپر ایک بیٹھ رہا ہوتا ہے. اب وہ کسی کو پیچھے سے نظر آگے کہ جگہ آگے ہے، وہ جانا چاہتا ہے، سب کی گردنیں پلانگے. اب بظاہر تو یہ اذیت دے رہا ہے لیکن اصل اذیت کا سبب کون بنے ہیں؟ وہ لوگ جو آ کے غلط جگہ پر بیٹھے. یہ سب چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں بھی ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت. اس کے بغیر تقویٰ نہیں ہوتا. یعنی جو متقی ہوگا وہ ان سب چیزوں سے بچے گا. اسی طرح جیسے گفتگو کرنا ہے تو انسان اگر چیخ چلا کے کرتا ہے اس سے دوسرے کو ضرر ہوتا ہے، کوئی کیا نقصان ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے نا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی. کیوں؟ گدھے کی آواز سن کے کس کو خوشی ہوتی ہے؟ کسی کو بھی نہیں، کیونکہ وہ آرام میں خلل ڈالتا ہے، انسان کے تھاٹ پروسیس میں خلل ڈالتا ہے، اس کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے. تو ایسی گفتگو اور گفتگو کے اس والیوم سے بھی بچنا چاہیے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. اسی طرح بلا ضرورت آواز اتنی کم کر دینا کہ دوسرے کو سمجھ ہی نہ آئے بات، یا منہ میں بولنا یا آدھا جملہ بول کے ادھر ہی سٹاپ لگا کے دوسرے کو حیرانی میں ڈال دینا کہ پتہ نہیں کیا مطلب تھا. بعض اوقات زو مانی باتیں کرنا، چوٹے لگانا اور انڈائریکٹ باتیں سنانا، اگلے کو سمجھ ہی نہ آئے اور تکلیف محسوس کرے، یہ بھی غلط ہے. اسی طرح کسی کی بات کاٹ دینا، یعنی کسی نے ایک بات کی ہے اور اس کو کوئی بھول ہو گئی، بھول جاتا ہے نا بعض اوقات انسان. مثلا میں نے کوئی حدیث سنائی، میں کہوں ابو ہریرہ کی بجائے حضرت انس، آپ کو یاد ہے، آپ بڑی مجلس سے کہتے نہیں وہ یہ نہیں یہ ہے، یا ہو سکتا ہے آپ کو بھی یاد نہ ہو اور آپ بھی ایسے ہی تکا لگا رہے ہیں. تو اب اس سے کیا ہوگا، جب بات کاٹی جاتی ہے تو سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے بعد میں انسان ہاتھ کھڑا کر کے پوچھے کہ آپ نے یہ جو بات کہی ایسے ہے یا ایسے ہے، تاکہ اگر غلطی ہوئی ہے کسی سے تو اس کی اصلاح بھی ہو جائے، کیونکہ غلطی چھوڑی تو نہیں جا سکتی کسی کی، کیونکہ دین کے معاملے میں تو آپ غلط بیانی نہیں کر سکتی، بھی خیانت ہوتی، لیکن بھول چوک تو ہر انسان سے ہو سکتی. تو اس کا احسن طریقہ کیا ہے کہ بعد میں انسان دوسرے کی اصلاح کر دے. پھر اسی طرح غلط فتوے دینا، یعنی علم نہیں اور دوسرے کو اپنے پاس سے ہی کہنا نہیں نہیں یہ تو حرام ہے اور یہ تو حلال ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. پہلے انسان علم حاصل کرے پھر فتوے دے. اب مثلا سیدنا جابر کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگ گیا، اس کے سر میں زخم ہو گیا. پھر رات کو وہ احتلام ہوا اور ناپاک ہو گیا. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ میں تیمم کر لوں، نماز پڑھ لوں؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، نہاؤ اور پھر نماز پڑھو. اب کیا ہوا، اس نے غسل کیا، مر گیا، پانی اندر چلا گیا سر کے، جو بھی ہوا. کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی گئی کہ فلاں شخص کے اوپر ایسے پتھر لگا تھا اور لوگوں نے اس کو یہ بتایا، تو آپ نے فرمایا انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا، اللہ انہیں ہلاک کرے. انہوں نے پوچھا کیوں نہیں؟ جب انہیں علم نہیں تھا تو یہ پوچھ لیتے. بے شک جاہل کی شفا سوال کرنے میں ہے، جو بات نہیں پتا اس سے پوچھ لو. اس شخص کے لیے یہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا، تو بات ختم. اسی طرح عام حالات میں بعض اوقات ہم بہت محتاط ہوتے ہیں، گفتگو میں بھی، ہر چیز میں، لیکن جب غصہ آتا ہے تو ہم نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو ہمیں غصے میں بھی کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں. پھر اسی طرح یہاں تک منع کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اسلحہ ہے، اسلحہ تو چھوڑے، جیسے گھر میں چھری ہے، آپ چھری استعمال کرتے ہیں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دوسرا کہتا ہے کہ ذرا مجھے چھری پکڑا دو، تو چھری دینے کا طریقہ کیا ہے؟ دستے کی طرف سے پکڑائے، شارپ اینڈ جو نیچے کی طرف رکھے، یہ نہیں کہ یہاں سامنے سے اس کو پکڑایا جائے، معلوم نہیں کہاں کو چوکا لگ جائے.
اسی طرح اگر کوئی برتن ٹوٹا ہوا ہے تو اس میں کھانا پینا منع ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہاں ہاتھ لگ جائے اور وہ تکلیف ہو جائے. اسی طرح باقی چیزیں بھی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں کیئرنگ ایٹیٹیوڈ سکھاتا ہے کہ کیئرنگ ہو جاؤ دوسروں کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچاؤ، اور اس کا احساس خود کرو، نہ کہ دوسرے کو کہنا پڑے کہ پلیز مجھے تنگ نہ کرو. جس کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اس بات کا احساس کرے گا کہ میری ذات سے کسی کا نقصان نہ ہو. پھر اسی طرح جابر کہتے ہیں کہ ایک آدمی تیر لے کے مسجد میں سے گزرا تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر کی نوک کا خیال رکھو کہ لے کے تو جا رہے ہو، کسی کو لگ نہ جائے، ایکسٹرا کیئرفل ہو. یہ ساری باتیں سن کے آپ کو ایسے نہیں لگ رہا کہ یہ سب کچھ ویسٹ نے آج اپنا لیا ہے، یہ سارے اخلاق، یہ سارے آداب، اور ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے، ہمارے اندر اکھڑ پن آ گیا، جہالت آ گئی، اور کسی کی پرواہ نہیں، بس اپنا الو سیدھا کرو، کسی پہ کیا گزرتی ہے اس کا خیال نہیں. تو یہ رویہ انتہائی غلط ہے. یہ کسی مسلمان کی پہچان نہیں ہو سکتی کہ وہ صرف مطلبی ہو، اپنے مطلب سے اس کو غرض، اور دوسرے کی تکلیف کا احساس نہ کرے. اور یہ وہ قسمت تھی جو ابھی میں نے کہی کہ یہ جان بوجھ کے نہیں تھی، انجانے میں بعض اوقات کرتے ہیں، لیکن کچھ کام تو انسان جان بوجھ کے بھی کر رہا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ بڑا نماز روزہ کرتی ہے، بڑی پرہیزگار ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے، چاہے نماز روزہ کرتی لیکن یہاں کنٹرول نہیں ہے اس کو. انجانے میں بھی ایسے کام نقصان دہ ہیں. کہاں یہ کہ جان بوجھ کے انسان کسی کے اوپر کیچڑ اچھالے اور غلط باتیں کرے. پھر اسی طرح بعض اوقات ایک مجلس میں انسان بیٹھا ہوتا ہے، اور کوئی بچہ بیٹھا ہے یا کوئی چھوٹا بیٹھا ہے، یا کوئی اپنا بیگ رکھ کے چلا گیا، واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نہ بیگ ہے نہ جگہ ہے. یہ سب کو واش روم جانا پڑ جاتا ہے، کوئی چیز لینے، کسی کچھ دینے لینے اٹھنے، اور جگہ رکھ کے گیا ہوا. تو یہ بھی دوسرے کو نقصان دینے والی بات ہے کہ وہ اپنی چیز ڈھونڈتا رہے گا اور آپ اس کی جگہ پہ بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود وہاں بیٹھے. اس سے بھی منع کیا کہ جیسے مسجد وغیرہ میں آتے ہیں خود دیکھ لینا چاہیے، پہلے پوچھنا چاہیے یہاں کوئی بیٹھا ہوا تو نہیں. پھر اسی طرح گھریلو زندگی میں بعض اوقات تو اتفاق ہوتا ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہوتی ہے، بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. قرآن مجید میں آتا نا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان دیا جائے، ضرر پہنچایا جائے، اور نہ اس مرد کو جس کا بچہ ہے. ماں کو نقصان کیا ہے کہ اس کی ممتا کو ایکسپلائٹ کر کے، اس کی ممتا کا سوچ کے کہ ماں ہے نا روئے گی، جیسے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھ دیں گے یہ مان جائے گی کیونکہ اسے اپنا بچہ چاہیے. اور باپ کے لیے کہ اگر پتا ہے عورت کو کہ مرد کی مجبوری ہے، کوئی اور بچہ سنبھالنے والا نہیں، تو اسی نے سنبھالنا ہے جو جس کو طلاق ہوئی ہے، تو اس صورت میں وہ اس سے ایکسٹرا ڈیمانڈ کرے بچے کا خرچہ وغیرہ. پھر اسی طرح بعض اوقات خاندان انوالو ہو جاتا ہے، جیسے طلاق ہوئی اور بچوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا، سسرال کہتے ہیں ہم لیں گے، میکے والے کہتے ہیں ہم لیں گے، ایک ادھر کھینچ رہا ہے ایک ادھر کھینچ رہا ہے. اس میں بھی بچوں کی تربیت پر بہت غلط اثر پڑتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے ان کی زندگی حرام ہوتی ہے، ایک ویکینڈ انہوں نے ماں کے پاس گزارنا ہے بائی لا، ایک ویکینڈ باپ کے پاس جانا ہے، اب وہ لینے آ رہا ہے، وہ لینے جا رہا ہے، وہ پہنچا رہا ہے، وہ چھوڑ رہا ہے، اپنی زندگی تو حرام ہے، بچے بھی کہیں کہ نہیں. باپ کے پاس جا کے ماں کی شکایتیں، ماں کے پاس جا کے باپ کی شکایتیں، ان کے اخلاق بھی برباد، ان کی پڑھائی کا بھی نقصان، ان کی ہر چیز کا بھی. تو ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ بعض اوقات صرف اپنے جذبات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، اپنے حق سے دستبردار ہو کر بڑے فائدے کو دیکھنا چاہیے کہ بچے کا فائدہ کس میں ہے. اسی طرح بعض لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ بچے کو اگر ماں سے جدا کر دیا گیا تو ماں بہت زیادہ اذیت میں ہوگی، لیکن وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے کہ ٹھیک ہے اس نے نہیں بنا کے رکھی ہمارے بیٹے سے، تو اب ہم بچہ چھین لیں گے، یا بعضوں کو چھین کے غائب ہو جاتے ہیں، دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، یا اور اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں. اس کے بارے میں بڑی ہی سخت حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماں اور اس کی اولاد کے درمیان تفریق کرتا ہے، ان کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے پیاروں کے درمیان فرق ڈال دے گا. یہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے نہیں، بڑے ہو کے بھی. بعض عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ شوہروں کو ماں باپ سے بالکل نہیں ملنے دیتی، اور بہت ساری زندگی ترستی رہتی کہ بیٹے کی شکل دیکھی، اینڈ وائس ورسا. بعض لوگ شادی کرتے ہیں اور بیوی پہ پابندی لگا دیتے خبردار جو ماں باپ کے گھر گئی.
اب وہ سسکتی رہتی ہے، تڑپتی رہتی ہے کہ میں ماں باپ کی بہن بھائیوں کی شکل دیکھوں، لیکن وہ کہتے نہیں کہ ہمارا کنٹرول ہے، ہماری حکومت. ایسی صورت میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. بعض اوقات مائیں میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہیں. اب شوہر بیوی میں بہت پیار ہے لیکن ماں بیٹے کے کان بھر رہی ہے، ادھر سے ساس جو ہے وہ بیٹی کے اپنے کے کان بھر رہی ہے. تو یاد رکھیں اگر دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں کسی نے تفرقہ ڈالا تو اللہ اس کے پیاروں کے بیچ میں قیامت کے دن فرق ڈال دے گا، ان کو دور کر دے گا. کسی کو حق نہیں کہ دوسرے کے جذبات سے کھیلے، دوسرے کی ویکنس سے فائدہ اٹھائے. ایک اور روایت میں آتا ہے ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا میرے پیٹ میں تھا، میرا پیٹ اس کے لیے برتن تھا، میرا سینہ اس کے لیے مشکیزہ تھی، دودھ پلایا میں نے اس کو، میرا دامن اس کے لیے پناہ گاہ رہا، بچے ڈر ڈر کے بھاگ کے ماں کے پاس آتے ہیں. اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو مجھ سے چھین لے، مجھ سے چھیننا چاہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو اس کی زیادہ حقدار ہے جب تک کہ دوبارہ نکاح نہ کر لے. یعنی دوسری شادی کرو گی اگر تو اس صورت میں یہ ہے کہ پھر اگر بچوں کا حق متاثر ہو رہا ہے تو پھر باپ زیادہ حقدار ہے کہ وہ لے جائے، ورنہ بچہ تمہارے ساتھ رہے گا. کیونکہ باپ کی نسبت ماں زیادہ بچے کی جدائی کو محسوس کرتی ہے. تو اس شریعت نے اس لیے جب تک بچہ بڑا نہیں ہو جاتا، اپنی چوائس سے باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا، اسے ماں کے پاس رہنے کی قانونی طور پر اجازت دی گئی. پھر اسی طرح طلاق کے مسائل میں آپ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر صرف اس لیے طلاق نہیں دیتا کہ عورت کو تنگ کرے، صرف تنگ کرنے کے لیے، نہ وہ بساتا ہے اور نہ وہ چھوڑتا ہے. بعض لوگ ایک طلاق دیتے اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جب عدت ختم ہونے کو آتی تو رجوع کر لیتے تاکہ عورت آزاد نہ ہو سکے اور کہیں اور شادی نہ کر سکے. پھر اسی طرح دوبارہ پھر اسلام نے آگے 3 تک کا بس یعنی کہ طلاق مرتان 2 دفعہ بس یہ حق ہے، اور تیسری دفعہ کیا تو عورت خود ہی فارغ ہو جائے گی، پھر تمہارے پاس رجوع کا حق نہیں ہوگا. تو ازدواجی زندگی میں کوئی بھی ایسے فیصلے یا مشورے یا کسی کو اکسانا کہ وہ ایسے کام کرے جس سے دوسرے فریق کو تکلیف پہنچے، ٹارچر ہو، اس کو نقصان ہو، وہ ذرا مزہ تو چکھے، یہ دراصل اپنے ساتھ جاتی اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، حساب لیا جائے گا. ازدواجی زندگی کے علاوہ مالی معاملات، چوری تو بہت بڑی چیز ہے، دھوکہ دے کے کسی کا مال لینا بھی، لیکن مذاق میں بھی کسی کو مال کا نقصان نہیں دے سکتے. مثلا کسی کی کوئی اچھی سی چیز دیکھی تو ہنسی مذاق میں اٹھا لی، اور اگر اس نے مائنڈ کیا تو کہا میں تو تمہارا دل دیکھ رہی تھی، اس کے نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. سنن نبی داؤد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے، یعنی کسی کی بھی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اجازت نہیں وہاں سے اٹھانے کی، نہ مذاق میں نہ حقیقتاً، اللہ یہ کہ اس سے اجازت لے لے. پھر اسی طرح دوسرے کا حق مارنا. ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے گناہ یہ ہیں کہ وہ آدمی جس نے ایک عورت سے شادی کی، پھر اس سے اپنی ضرورت پوری کی اور پھر اس کو طلاق دے دی اور اس کا مال ہڑپ کر لیا. بعض اوقات ایک عورت بہت مالدار ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اس کے پاس بڑا مال ہے، اس کے پاس پراپرٹی، اس کے پاس نیشنلٹی ہے، تو وہ گھر بنانے یا بسانے کے لیے شادی نہیں کرتے، اس عورت کو رکھنے کے لیے نہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ اس کی دولت کے پیچھے کہ شادی کر لو اور پھر اس کی پراپرٹی کسی طرح ایکسپلائٹ کر کے اپنے نام لگا اور اس کے بعد اس کی چھٹی کرا دو. کچھ لوگ صرف اور صرف کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی لینے کے لیے نکاح کر لیتے اور جب مطلب پورا ہو گیا تو اس کے بعد بیوی کو فارغ کر دیتے، کک آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ سب ظلم کی قسمیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ انسان کسی سے شادی کرے اور پھر اپنی حاجت پوری کر کے اس کو طلاق دے دے اور حق مہر بھی اس کو نہ دے. دوسرا وہ آدمی جس نے کسی کو مزدوری پہ لگایا اور جب اس نے کام کر لیا تو اس کو اجرت نہیں دیتا، چھٹی کرو، اسے کک آؤٹ کر دیا. تیسرا وہ آدمی جس نے کسی چوپائے کو، مویشی جانور کو بلا وجہ قتل کر دیا. مثلا راستے میں جا رہا تھا، گائے چر رہی تھی یا بکریاں چر رہی تھی، تو اسے کہا ذرا میں نشانہ لگا کے دیکھوں کہ میرا نشانہ لگتا کہ نہیں. ایسی کھیل کھیل میں اس کو مار کے چلا گیا. تو اس کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ جانور فائدہ مند ہے یا وہ کسی کی ملکیت ہے. یہ سارے نقصان کی قسمیں ایسی ہیں جس کو عقل بھی نقصان کہتی ہے، لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہوئے بھی کہ نقصان ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو دوسرے کو نقصان پہنچاتے رہتے اور اس کی پرواہ نہیں کرتے. اسی طرح دھوکے سے سامان بیچنا.
مثلاً ایک شخص جو تھا وہ غلہ بیچ رہا تھا، تو آپ اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، جب اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلا گیلا محسوس ہوا، تو پتہ چلا کہ اس نے ملاوٹ کی، اوپر سے بہت اچھا رکھا ہوا اور اندر سے اس نے گیلا. تو آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ گزرے تو آپ نے انگلیاں ڈالی تو دیکھا کہ وہ تو گیلا ہے اندر سے گلا، تو آپ نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بارش سے بھیگ گیا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ پھر تم اوپر رکھتے، اگر یہ بھیگ گیا تھا تو چھپا کے کیوں رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے. پھر فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. کیوں اوپر رکھتے؟ تاکہ کوئی مرضی ہوتی تو وہ لیتا، نہیں تو نہیں. گیلے گلے کو بیچنے کی ممانعت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بھاری ہو جاتا ہے نا، اس میں پانی شامل ہوتا ہے، سوکھا ہلکا ہوتا ہے تو پھر وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو پیسے زیادہ ملتے ہیں. پھر اسی طرح زائد ضرورت چیز روک کے دوسرے کو نقصان دینا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالتو پانی سے کسی کو اس غرض سے نہ روکو کہ جو گھاس ضرورت سے زیادہ ہو اسے بھی روک لو. اصل میں یہ ایک خاص کانٹیکس میں حدیث. آپ کو معلوم ہے کہ عرب لوگ جو تھے وہ صحرا نوردی کرتے تھے اور جہاں کہیں پانی ملتا گھاس ملتی وہاں خیمہ لگا لیتے، پھر وہ اپنی ایک ٹیریٹری بنا لیتے تھے، کسی اور کو اس میں آنے نہیں دیتے. اب کوئی قافلہ گزر رہا ہے کوئی اور تو وہ آنے قریب اس لیے دیتے کہ اچھا لوگ پانی لینے آئیں گے تو ان کے جانور گھاس بھی کھا جائیں گے. اب یہ پانی ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ وقتی طور پہ وہاں رکے ہیں، اللہ نے ان کو دیا ہے اور وہ اسے دوسروں سے روک رہے ہیں، تو اس کو بھی بہت بڑا جرم بتایا گیا. پھر اسی طرح قرضہ لے کے واپس نہ کرنا، جان بوجھ کے پیسے ہوتے ہوئے بھی ٹال مٹول کرتے رہنا اور دوسرے کو اس کا حق نہ دینا. اسی طرح وصیت میں ضرر پہنچانا، قرآن مجید میں بار بار اس کے بارے میں آیا کہ کوئی ایسی وصیت نہ کرے کہ جس کے ذریعے وارثوں کو حق سے محروم کر دیا جائے. من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، کسی کو نقصان نہ دیا جائے. ایک آدمی نے اپنی موت سے تھوڑی دیر پہلے 6 غلام آزاد کر دیے. مقصد اس کا کیا تھا کہ جو اس کے وارث تھے اس سے اس کی نہیں بنتی ہوگی کہ ان کو نہ ملے، میں اپنے ہاتھ سے کسی اور کو دے دوں، میں آزاد کر دوں، ان کو چلے جائیں، انہیں نہ فائدہ پہنچے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ انہیں کسی سے ضد ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی اس کی نہیں بنتی تو پھر وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ چیزوں کو ضائع کر دیں گے، پھینک دیں گے، توڑ دیں گے، جلا دیں گے، کچھ کر دیں گے لیکن حقدار کو نہیں دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا، آپ نے سب غلاموں کو بلایا، ان میں قرعہ اندازی کی، 2 کو آزاد کیا، 4 کو باقی رکھا، کیونکہ 1/3 صرف کر سکتے ہیں نا، وصیت صرف 1/3 میں ہو سکتی. زندگی میں آپ جو بھی کریں سو کریں، لیکن مرنے کے بعد کے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سارا مال صدقے میں لکھوا جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت سخت الفاظ کہے کہ کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا ایک زیادتی ہے، ظلم ہے. پھر وراثت میں اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں ان میں اپنی مرضی سے کمی بیشی کر دینا، بیٹیوں کو حق نہ دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے. پھر اسی طرح نان مسلمز پر زیادتی کرنا، یہ سوچ کے کہ یہ تو مسلمان نہیں، ہمیں تو کہا گیا مسلمان کو نقصان نہ دو، یہ بھی بڑی بھول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ذمہ پر ظلم کرے گا، ذمہ وہ ہوتا ہے جو کسی اسلامی حکومت میں نان مسلم رہ رہا ہو، یا اس کے حق میں کمی کرے گا، یا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے گا، یا اس کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے گا، کسی کی دکان یا اسٹور سے کچھ چرا لے، تو قیامت کے دن میں ایسے آدمی کی طرف سے لڑنے والا ہوں، یعنی اس ذمہ کے حق میں مسلمان سے لڑوں گا، اس سے بدلہ لوں گا. تو ہمیں مسلم ہو نان مسلم ہو، رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، انسان ہو جانور ہو، مال ہو جان ہو عقل ہو دین ہو، کسی بھی چیز میں دوسروں کو نقصان دینے کی اجازت نہیں، بلکہ اس کے برعکس ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ دوسروں کو تکلیف سے بچایا جائے. جہاں پتہ چل جائے کہ دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، مثلا آپ اس طرح بیٹھے ہیں کہ دوسرے کے اوپر آپ نے یوں ٹیک لگا لی کہ اگلا گرنے والا ہو گیا، تو جو ہی آپ کو احساس ہو کہ آپ نے کرسی پہ نہیں کسی اور پہ لگائی ہوئی ہے تو فوراً سیدھے ہو جائیں کہ اوہ اور سوری کر لیں. یعنی لا علمی میں جو نقصان دیا جا رہا ہے اس سے فوراً باز آ جانا چاہیے. پھر اسی طرح اگر کوئی اور ایسا کر رہا اسے بھی روکنا چاہیے. جو نہیں انل منکر ہے نا، یہ اسی میں آتا ہے. مثلا اگر ایک عورت طلاق کے بعد کہیں اور شادی کرنا چاہتی تو پہلے شوہر اس کو دھمکیاں دیتا ہے کہ خبردار جو تم نے شادی کی، یعنی اگر تو میری بیوی نہیں رہی تو کہیں اور بھی نہیں شادی کر سکتی. اب آپ کو پتا ہے کہ وہ کر رہا ہے، مثلا ماں ہے اسے پتا ہے بیٹا کر رہا ہے یا بھائی کر رہا ہے یا کوئی بھی، تو دوسروں کو کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اس سے روکیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر اب تک بھول چوک میں لا علمی میں کسی کو نقصان دے چکے ہیں، ویسے یہ حدیثیں آج پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے نہیں پتا تھا،
تو اس میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہم سے بھی ہو گئی ہے یا 2 ہو گئی ہیں 4، تو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 آئندہ نہیں کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ دوسرے کا نقصان پورا کر دینا چاہیے، جو نقصان دیا اس سے ریپینٹ کر لینا چاہیے، باز آ جانا چاہیے۔ مثلاً آپ کسی جگہ پر گئے، مسجد میں آئے، یہاں آپ نے کوئی کرسی توڑ دی، چپکے سے نکل گئے، کسی کو نہیں پتا چلا، پھر آپ نے حدیث سنی یعنی کسی کا نقصان نہیں کر سکتے، یہ تو پبلک پراپرٹی ہے، کسی کا ذاتی نہیں کر سکتے، پبلک کا کہاں سے کر سکتے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ریپلیس کر دینی چاہیے کرسی۔ کسی کے گھر گئے کچھ توڑ آئے تو کبھی پوری کر دینی چاہیے، اللہ یہ کہ وہ خود معاف کر دے۔ تو ذاتی زندگی میں تو ہم معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو پبلک پراپرٹی ہے اس میں مجھے کیا حق ہے کہ میں دوسرے کے حصے سے معاف کروں؟ اس میں اب وہ بڑی دلچسپ حدیث ہے کہ جس میں ایک دفعہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضرت صفیہ اچھا کھانا پکاتی تھی، تو ایک دفعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا بھیجا، باری حضرت عائشہ کی تھی، کھانا انہوں نے بھیج دیا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں غصے سے کانپنے لگ گئی کہ کیوں بھیجا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ جو لڑکی کھانا لائی ہے بنا کے، یعنی جو غلام لڑکی جو تھی سرونٹ، تو میں نے دیکھا تو میں نے اس کو مارا، اس کے ہاتھ پہ تو برتن توڑ دیا، کھانا بھی گرا دیا، برتن بھی توڑ دیا۔ انسان ہے نا، نیچرل سی بات ہے، کیونکہ جب غصہ آتا ہے تو بعض اوقات انسان کو نہیں پتا چلتا اور وہ حد سے بڑھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار تھے، تو حضرت عائشہ ڈر گئی کہ اگر انہوں نے کوئی بات منہ سے نکال دی تو میری تو کوئی سخت بات نکال دی، یا کوئی لعنت کر دی، یا کوئی بددعا دے دی، یا کچھ بھی۔ تو فوراً کہتی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ آج مجھ پہ لعنت کرے، لیکن فوراً ہی اعتراف کر لی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے کیا اس کا کفارہ کیا ہے، کیسے غلطی کو ٹھیک کروں؟ فرمایا برتن جیسا برتن، کھانے جیسا کھانا، جس کا برتن توڑا وہ واپس کرو، اور جو کھانا گرایا نا وہ بھی پکا کے بھیجو۔ لیکن ہم عام طور پر جب ایسی زیادتیاں غصے میں کر جاتے ہیں تو نہ ہم ریگریٹ کرتے، نہ سوری کرتے، نہ دوسرے کو نقصان پورا کرتے، بلکہ ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں، یا پھر سینہ زوری کرتے کہ اچھا کر لو جو تم نے کرنا ہے، کیا کر لو گے میرا۔ تو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے جب ہمارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پر پوچھ لیا تو جواب بھی کوئی نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اتنی خوبصورت ہے ایک حدیث کے غزوہ حنین کے دن عبداللہ بن ابو بکر کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا گیا اور میرا پاؤں آپ کے پاؤں پہ آ گیا، تو آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی، آپ نے اس کے ساتھ مجھے کچوکا دیا، کہا بسم اللہ، تو نے مجھے تکلیف دی۔ یعنی انسٹنٹ ریئیکشنز ہوتے ہیں نا، جیسے حرم میں دھکا لگ جاتا ہے، دوسرے کو تکلیف ہو جاتی ہے تو دوسرا پیچھے پلٹ کے کہتے کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ، تو بس اسی طرح ایک نیچرل وے تھا۔ جب آپ کے پاؤں پہ بھیڑ کی وجہ سے پاؤں آیا تو آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے اس کو اس طرح کیا پیچھے، کیونکہ یہ انسان کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے کہ وہ اپنے سے نقصان فوراً دور کرتا ہے، اور اس میں مثلا مکھی بیٹھتی تو آپ سوچتے اچھا مکھی بیٹھ گئی ہے میں ذرا ہاتھ سے اس کو ایسے کروں، نہیں، وہ کیا ہوتا ہے ایک دم بغیر سوچے سمجھے آپ ایکٹ کر جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دم اس کو پیچھے کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں جب واپس آیا تو رات جس طرح مجھ پہ گزری کہ میرے پاؤں میں جوتی بھی بھاری تھی اور میرا پاؤں آپ کے پاؤں پر آ گیا، میں نے آپ کو تکلیف دی۔ ظاہر ہے کسی پیارے کو تکلیف دے کے بندہ کہاں چین میں ہو سکتا ہے۔ کہتے کہ میں نے جس حال میں رات گزاری وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب صبح ہوئی تو ایک آدمی آواز دے رہا تھا کہ کہاں ہے وہ شخص جس کا پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اتنا ڈر گیا کہ اب میری شامت آئی، آپ نے بلایا، حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کیا میں نے تجھے کوڑے کے ساتھ کچوکا لگایا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 80 گائے دی اور فرمایا یہ لے لو اس کوڑا لگانے کے بدلے جو میں کل تم کو لگا چکا۔ 80 گائے، یہ ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حالانکہ غلطی کس کی تھی؟ اس شخص کی تھی، اور آپ کا ریئیکشن نیچرل تھا، انسٹنٹ تھا، وہ شخص شرمندہ تھا، لیکن جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھا دیا کہ اگر کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ اچانک ہی آ کے ٹکرا گئے ہیں تو دوسرے کا نقصان پورا کرنے کی کوشش کرو، اور صرف نقصان نہیں پورا کرو بلکہ اس کو اتنا دو کہ جو اس کے جذبات ہرٹ ہوئے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پرنالہ تھا، جو وہ
ہوتا ہے نا گاؤں وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی پر نالے سے نیچے آتا ہے. خانہ کعبہ کا بھی ہے جو میزاب جس کو بولتے ہیں. تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے جا رہے تھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے تیار ہو کے. تو اس وقت انہوں نے اپنی چھت پہ کچھ چوزے ذبح کیے حضرت عباس وغیرہ نے. تو وہ چوزوں کا جو خون تھا وہ اس پرنالے سے نیچے ٹپک گیا. اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت عمر گزر رہے ہیں اور وہ خون اوپر ٹپک گیا. اب ان کپڑوں سے وہ خطبہ کیسے دیں؟ اب وہ واپس جاتے ہیں اور جا کے کپڑے تبدیل کر کے آتے ہیں اور لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں. نماز کے بعد حضرت عباس کے پاس آتے ہیں اور حضرت عباس کو کہتے ہیں تم اس پرنالے کو ہٹا دو، یعنی کہ جس کی وجہ سے وہ خون گرا تھا. حضرت عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ پرنالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم اس کو اس کی جگہ پر ہی لگا دو، اس کو مت اتارو، خواہ انہیں تکلیف بھی پہنچی. یعنی واقعہ سمجھ آ گئی؟ جی چلا جی. یعنی جس پرنالے سے تکلیف پہنچی تھی اور انہوں نے حکم دے دیا تھا کہ ہٹا دو، جب پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لگا ہوا، کہا اللہ کی قسم اسی جگہ لگا دو، اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بعض اوقات کسی جگہ سے ایسی بھی تکلیف پہنچتی ہے جو بس پہنچنے والی چیز سے پہنچ گئی، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اپنا غصہ یا ذاتی غصہ یا کام میں رکاوٹ، یا اس پر بھی دل اتنا بڑا ہونا چاہیے. اور بعض لوگوں کے احترام میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے نقصان کو بہت حقیر سمجھتا ہے. پھر اسی طرح زبان سے اگر اذیت دے دے کسی کو، اس پر بھی معافی مانگ لینی چاہیے. ایک دفعہ حضرت ابوبکر اور عمر کے درمیان میں کچھ تکرار ہو گئی، تو حضرت ابوبکر اسی حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. تو آپ نے دیکھ کے پہچان لیا، کہتا لگتا ہے کہ کوئی جھگڑا ہو گیا. تو انہوں نے بتایا ہاں میرے اور عمر کے درمیان میں اس طرح ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یا اللہ تو ابوبکر کو معاف کر دے، یا اللہ ابوبکر کو معاف کر دے، یا اللہ ابوبکر کو معاف کر دے. یہ نہیں کہا کہ اچھا میں چلتا ہوں اور میں عمر کو ایسے کہتا ہوں اور ویسے کہتا نہیں. بچے بھی ہوتے ہیں نا جیسے لڑ جھگڑ کے آپ کے پاس آتے ہیں، تو اس وقت بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس آنے والے کو، دکھی کو، غمگین غمزدہ کو دعائیں دے دیں اور آپس کی صلح صفائی کرا دیں. آگ بھڑکانی نہیں چاہیے دوستوں کے درمیان میں، تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے، بلکہ انسان ہے نا، غلطیاں ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں ہو جائیں گی، تو اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ادھر کی سن ادھر لگا، ادھر لگائی بجائی کر جس سے اور زیادہ تکلیف ہو. اسی طرح جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفیں درست کر رہے تھے. تو ایک صحابی تھے جن کا نام سواد تھا، تو وہ سب سے نکلے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تیر کا کچوکا لگا کے پیچھے کیا. تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی، میں نے بدلہ لینا ہے، اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، مجھے قصاص لینے دیں. آپ نے اپنا کپڑا اٹھایا، کہا لے لو، جہاں تمہیں لگے نا مجھے بھی لگا دو. تو وہ آپ کے جسم کے ساتھ چپک گیا اور چومنے لگا آپ کو. آپ نے فرمایا تجھے کس چیز نے ایسا کرنے پہ آمادہ کیا؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سامنے ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ میری محبت، یعنی میں نے مائنڈ نہیں کیا، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے سوچا کہ میری جلد آپ کی جلد کے ساتھ لگ جائے. تو آپ نے میرے لیے خیر و بھلائی کی دعا کی اور فرمایا سواد سیدھے ہو جاؤ، یعنی صف میں برابر رہو. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بٹھا رہے ہوتے ہیں، مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اور فنکشنز آرگنائز کرتے ہیں، کبھی بٹھاتے ہیں، کبھی سیدھا کرتے ہیں، کبھی کسی کو سخت ہاتھ لگ جاتا ہے، کسی کے لیے آپ اونچا بول پڑتے ہیں، کسی کو ویسے کوئی اذیت پہنچ جاتی. تو ایسے تمام مواقع پر ہنسی خوشی سوری کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے، دوسرے کے ساتھ عاجزی کرتے ہوئے معاملہ کرنا چاہیے. اگر ہم اس دین پر عمل کریں، نہ خود کسی کو تکلیف دیں اور نہ خود کو تکلیف کے لیے رکھیں، کسی کے لیے مصیبت کا باعث بنے، تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے. اور یہ ہمارے اعمال ہیں، جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے اے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں گن گن کے رکھتا ہوں اور ان کو محفوظ کرتا ہوں، اور یہ میں تمہیں پورے کے پورے لوٹا دوں گا. کچھ بھی اچھا کیا ہوگا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اس لیے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے اور کسی کے ساتھ زیادتی کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ اگر آپ نے سوری نہیں کیا اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو اس کے لیے بہت بڑا زخم بن جائے گا، اس کی زندگی حرام کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے اور عمل کی توفیق دے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں. جزاکم اللہ خیرا آپ سب کا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، ہمیں بصیرت عطا کرے، اور جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے، اور جو لوگ گھروں سے چل کے آئے ہیں دور دور سے
اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے اور ان کی زندگی، صحت، اولاد، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے حق میں کفارہ بنا دے۔ یہ کتاب ہے ایاک نستعین، اس میں جو مختلف طرح کی تکلیفیں ہیں ان کے ازالے کے لیے مسنون دعائیں بتائی گئی، جیسے دشمن کی شر سے حفاظت کی، رات بھر حفاظت کی، سوتے میں ڈر جائے کوئی، پھر نظر لگ جائے، جادو ہو جائے، جنات وغیرہ، بیماریوں سے شفا، مریض کے لیے کیا پڑھیں، مصیبت زدہ، مصیبت اور غم کی خبر سن کے کیا پڑھیں، میت کی بخشش کے لیے، اپنے گناہوں کے استغفار کے لیے۔ تو بہت ہی خوبصورت کتاب، دوسروں کو دینے کے لیے بھی اور خود بھی۔ اس کی اردو اور انگلش دونوں موجود ہیں، اور انگلش کا فائدہ یہ کہ اس میں ٹرانسلیٹریشن بھی ہے، یعنی کہ انگلش میں عربی لکھی ہوئی ہے، تو جو لوگ عربی ٹھیک نہیں پڑھ سکتے وہ اس کو پڑھ کے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر ایک کتاب ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا بیان، یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے کام درست نہیں ہیں، مثلاً کسی کی بے عزتی کرنے کا کیا نقصان ہے، اس پر حدیثیں ہیں، بدگمانی کرنا جو ہے کتنا بڑا جرم ہے، اس پر حدیثیں ہیں، ایسے رینڈملی کھول کے بتا رہی ہوں۔ اسی طرح خیانت اور کرپشن جو ہے، پھر گناہوں کو معمولی سمجھنا، بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو یہ کتاب پڑھانی شروع کی تھی تو اس کے اندر کافی چینج آیا تھا، کیونکہ جب علم آتا ہے، سمجھ آتی ہے تو انسان کے لیے۔ اسی طرح ربی زدنی علما، علم کے بارے میں حدیث ہے۔ پھر خواتین اور رمضان آنے والا ہے، خواتین کے مخصوص مسائل کے اوپر ہے۔ پھر گناہوں کو دھو ڈالنے والے اعمال، پھر اسی طرح رمضان المبارک کی تیاری کے بارے میں ہے۔ پھر نماز کے بعد کے اذکار ہیں، خود نہیں آتے تو پوسٹر کی شکل میں ان کو آپ لگا دیں، نماز کے بعد کھڑے ہو کے ان کو پڑھ لیں۔ جیسے زادی راہ حج عمرے پہ آپ جاتے ہیں تو یہ اس راہ پر پڑھنے والی کتابیں، یہ دونوں انگلش اور اردو میں موجود ہیں۔ اسی طرح حج کا ایک چھوٹا سا یہ چارٹ ہم نے بنایا تھا، جب میں نے پہلی دفعہ حج کیا تھا تو مجھے ہر تھوڑی دیر میں کتاب کھول کے دیکھتی تھی، اچھا اب کیا کرنا ہے، تو الحمدللہ آگے۔ لیکن یہ کہ اس میں اسٹیپ وائز، اسٹیپ 1 پہ کیا کیا کرنا ضروری ہے، 2 پہ، 3 پہ، 4 پہ، تو یہ آپ اپنے لیے بھی، اور اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو دوسروں کو بھی آپ تقسیم کر کے ثواب کما سکتے ہیں۔ کین ویمن پرے ٹوگیدر ان جماعت؟ جی، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اکٹھے ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں اور ایک بندہ بیچ میں سے لیڈ کرے جو صف کے اندر ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس میں باقی سب اپنا اپنا جیسے پیچھے امام کے جو کچھ پڑھتے ہیں وہ پڑھا جائے گا۔ از دیر اے حدیث سپورٹنگ دس؟ جی، اس کی حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ ام سلمہ اور حضرت ام ورقا جو ہیں۔ اگر آپ کے پاس نواز نبوی کتاب ہو تو اس کے اندر یہ روایات لکھی ہوئی موجود ہے، اگر کسی کو دلیل چاہیے تو۔ should we pray 8 rakats or 20 rakats of prayer during Ramadan؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن ان کی جو طوالت ہے، لمبائی ہے، اس کا نہ پوچھو کہ اتنا لمبا پڑھتے تھے کہ قدم سوج جاتے تھے۔ تو اگر آپ نے لمبی پڑھنی ہے تو کم پڑھ لیں، اور اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی پڑھنی ہے تو 8 تو سنت سمجھ کے پڑھیں اور باقی نفل جتنی مرضی پڑھیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ